بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں، ہمارا جو کچھ واقعات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ان پہ تورات اتری ہے۔ اور جب وہاں پہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ ایک بانجھ عورت تھی، اولاد نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو کوہ طور پہ جانے سے پہلے وہ عورت ملی اور رو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نرم دل تھے، پسیج گئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جب جائیں گے تو پوچھئے گا کہ میرے ہاں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایک عورت ملی ہے اور اس کی اولاد، اس کے بارے میں فرمائیے کہ اس کی اولاد، اس کی قسمت، اس میں اولاد مستقبل میں ہوگی یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، نہ بچے نہ بچیاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور بہت تکلیف ہوئی اور واپس آ گئے تو عورت کو بتایا۔ کچھ کافی عرصے بعد پھر وہاں سے گزر ہو کے دیکھا تو اس کے گھر میں بچے کھیل رہے تھے، تو پوچھا تو یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، دعا پہ بھی نہیں دی، لیکن ایک عام آدمی کے کہنے پہ دے دی۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ جب پوچھا اللہ تعالیٰ سے، دوبارہ گئے کہ پوچھا کہ اے رب، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو اب اولاد کہاں سے آئی اور کس طریقے سے؟ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اولاد ایک شخص کے کہنے پہ ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ایک انسانی جسم کا گوشت لے آئیں، انسان کا گوشت لے آئیں۔ تو گئے، چاروں طرف دیکھا ہے، پوری جگہوں پہ دیکھا ہے، سب سے کہا ہے تو کسی نے گوشت نہیں دیا۔ تو بعد میں پھر جب وہ کوہ طور میں جا رہے تھے تو واپسی پہ پھر وہ ایک شخص ملا اور اس سے پوچھا، اس سے کہا کہ مجھے انسانی گوشت چاہے۔ تو اس نے اپنا بازو آگے کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے گوشت اتار لیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ میرا جو ہے گردن ہے، شاید اللہ نے یہ مانگا ہو تو یہ گردن کا دے دیا۔ پھر جانے لگے تو پھر روک لیا اور پھر کہا کہ میرے سینے کا۔ تو اس طرح مختلف جگہوں کا گوشت دیکھ کے تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ ہو گئے اور کوہ طور پہ گئے اور اللہ کو کہا کہ انسانی گوشت لے کے آیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ انسانی گوشت جو لائے ہو تو اسی کے کہنے پہ میں نے جو ہے اس کو اولاد دی ہے۔ یعنی کوئی بھی عام بندہ نبی سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایک تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، نبی کی جو عزت ہے، احترام ہے، رسپیکٹ ہے، اور وہ جو دعا کرتا ہے وہ اگر قبول نہیں ہوتی، ایک عام آدمی قبول کر، تو یہ ایک بڑی انسانیت اپنی جگہ ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کے جو واقعات مشہور ہو جاتے ہیں جو حقائق سے بالکل تعلق نہیں رکھتے ہیں، کہ ایک عام آدمی تو کہتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے زیادہ سمجھتا ہے، اس کا تقویٰ اور جو نا وہ بیٹھا ہوتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اور ایک نبی جس کو شریعت دی جاتی ہے، جس پہ کتاب دی جاتی ہے، جو پوری ایک قوم کو اس برائی اور معاشرے کی، اس جو خونخوار اور معاشرے کے سب سے قوی اور جری بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ ایک بڑی غیر مناسب اور غیر اخلاقی چیز ہے کہ ہم کسی عام دیکھتے ہوئے بھی کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ ایک درویش ہے، وہ ایک نبی سے آگے بڑھ گیا اور اس کو سمجھ آ گئی اور اس کے کہنے پہ اللہ کو دے دی، اور اللہ نے اولاد اس کے کہنے پہ دی اور نبی کے کہنے پہ نہیں دی اور دل برداشت۔ یہ چیزیں واقعات ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات کو جو کوڈ کرتے ہیں، ایک نبی کی عزت، ایک عام نبی کی، ایک عام بندہ ہے وہ اس کو بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، اللہ کے قریب سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اس کو بہت تقرب حاصل ہے، لیکن ایک نبی جو ہے وہ اتنا تقرب حاصل نہیں کر سکا کہ وہ اس عورت کی خواہش اور اس عورت کو جو بات وہ کہہ رہی ہے تو وہ اس کو پہنچا دیتے، یا اس کی جو جائز خواہش تھی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی۔ تو یہ چیز ایک عام آدمی جو اتنا پہنچا ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں انتہائی
اسلامی لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے دائرے سے باہر ہیں، اور ایک نبی کا جو تقوی ہوتا ہے، ایک نبی کا جو صبر ہوتا ہے، ایک نبی کا جو وسیع قلب ہوتا ہے، ایک نبی کی جو تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ایک نبی جو ہے خود اس پہ عمل کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، اور کوئی بھی نبی ہو اس کی جو تعلیم و تربیت اور جو اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہوتا ہے اور جو وہ کام کرنے آتا ہے وہ بہت بلند کام کرتا ہے، وہ ایک کجا پوری امت نہیں کر سکتی۔ لیکن نبی کو جو موقع دیا جاتا ہے اور نبی جو اس طریقے پہ عمل کرتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ہے، امت جو ہے، تو وہ نبی کی طریقے پہ چلے گی، نبی جو کہہ رہا ہے، کر رہا ہے تو اس پہ عمل کرے گی۔ لیکن کسی عام بابے کو اگر آپ نبی کے سامنے لے آئیں گے تو یہ نبی کی توہین ہے، نبی کی عزت پہ حرف آتا ہے کہ ایک عام بندے کے کہنے پہ اللہ نے اس کو اولاد دے دی اور نبی اس قابل نہیں ہوا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ نبی تو کہیں بڑھ کے ہے، جو بات کہتا ہے نبی اللہ اس کی سنتا ہے، پوری کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ صبر ہے، یہاں پہ استقلال ہے، یہاں پہ چیزوں کو سمجھنا ہے، اور یہاں پہ جو چیزیں عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ نبی سمجھ سکتا ہے، اور نبی ان چیزوں کو بہتر طریقے پہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے کو ہم کس طریقے سے پروٹوکول دے رہے ہیں کہ وہ پہنچا ہوا ہے اللہ کے ہاں، اور نبی جو ہے وہ اس کی جو قوت ہے وہ اتنی نہیں ہے، اور وہ سمجھ بھی نہیں سکا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو مقبول ہونے کا طریقہ اللہ کے ہاں جو نیاز مندی ہے، جو طریقہ کار ہے، ایک نبی سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ نبی ہی ہے جو امت کو ان شرور سے، ان خواہشات سے جو دنیا میں ہوتی ہیں نکال کے آگے لے کے جاتا ہے۔ تو عام شخص کو اگر آپ اس طریقے سے پروٹوکول دے رہے ہیں، عام شخص کو اگر آپ اس طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں، تو نبی کی جو ذات ہے مبارکہ تو وہ بہت اعلیٰ صفات کی متحمل ہے، اعلیٰ صفات کی پہلے کریکٹر نبی کا جو ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے، اور اس کی امت اس کو فالو کرتی ہے، اس کو پیچھے چلتی ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے ہاں یہ قصے مشہور ہوتے ہیں اور آپ ان کو بڑے جوم کے بیان کرتے ہیں، تو نبی کی دوسری طرف آپ دیکھنا چاہیے کہ ایک عام شخص ہے اور ایک نبی ہے، اور نبی کو کہنے پہ اگر اولاد نہیں ہوتی نبی دعا کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک عام بندے کے بابے کے کہنے پہ ہو جاتی ہے، تو یہ نبی کی رسپیکٹ نہیں ہے، شان میں گستاخی ہے۔ نبی کا مقام کہیں بلند ہے، وہ بہت بڑا کام کرنے کے لیے آتے ہیں، انسانوں کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں کہ کس طریقے سے انسانوں کو گمراہیوں سے نکالیں اور اللہ کا واحد ایک اللہ کا بندہ بنائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اس پہ سوچنا چاہیے، ان واقعات کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ایک اللہ کو ہم کس طریقے سے خوش کر سکتے ہیں، وہ نبی کے طریقے پہ خوشی اللہ و رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔